अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता व्लॉग हमने किया और वो व्लॉग हमने किया पाकिस्तान में DTH के हवाले से। तो शायद गुफ्तगू के दौरान जो है वो कंटिन्यूशन इतनी ज़्यादा है, तो मैंने इसका एक एनालिसिस पूछा अपने दोस्त, अपने मोहतरम अज़ीज़ हबीब अकरम साहब से। तो वो उन्होंने एनालिसिस करके कहा कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत होती और जहन से आपका जहन जो है वो फ़ैसला नहीं कर पा रहा होता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है या कौन सी नहीं देनी, और आप बाज़ अधूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिससे व्लॉग जो है वो बेअसर हो जाता है। ठीक, बात तो उन्होंने दुरुस्त कही। तो फिर मैंने अपना ये वाला व्लॉग देखा जिसमें हमने DTH के ऊपर बात की थी, तो उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने थ्रो की, अज्यूमिंग कि आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि महीने के 20 से 30 मिलियन डॉलर जो हैं वो मैंने बड़े कंजर्वेटिव करके कहा, यानी 2 से 3 करोड़ रुपया महीने का जो है वो इंडियन लेके जा रहे हैं यहाँ से DTH का। अगर उसको साल पे फैलाया जाए तो ये 36 से 40 करोड़ हो जाएगा, मतलब 36 करोड़ तो कम से कम होगा ना। तो मैंने उसको 50 करोड़ कर दिया और 50 करोड़ आधा अरब रुपया होता। ठीक है, उसके ऊपर इंडियंस को बहुत तकलीफ हुई। मैंने 20 से 30 मिलियन डॉलर महाना कहा था, जो कि 2 से 3 करोड़ डॉलर होते हैं, और साल में अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो 12-36 करोड़ डॉलर बन जाते हैं। ठीक है, बहरहाल एक तो ये बात थी। तो दूसरी, अब्ज़ार आलम साहब मोहतरम ने ट्वीट फरमाया और उन्होंने कहा कि जनाब वो 2 अरब नहीं था, वो 7-7.5 अरब रुपया था जो कि कौमी ख़जाने से इसके अंदर अदा किया गया। लेकिन मसला ये है कि अगर पैमरा से कोई लाइसेंस लेता है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा से अगर कोई लाइसेंस लेता है और वो काम नहीं करता, तो वो जो लाइसेंस का कानून है वो इस बात की इजाज़त देता है कि उस लाइसेंस को मुअत्तल कर लिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, वापस ले लिया जाए। तो 6 साल गुजर गए हैं, पैमरा ने उस लाइसेंस को वापस लेने, मुअत्तल करने या ख़त्म करने की कोई कार्रवाई की, इसका मेरे पास कोई इतला नहीं है। मैंने पता भी किया पैमरा से, ज़राए के हवाले से। अगर पैमरा के कोई हुकाम इस हवाले से अपनी वजाहत पेश करना चाहें तो खाकसर हाज़िर हैं। ऑफ द रिकॉर्ड तो मैंने बड़े टॉप लेवल से, मैं बिल्कुल टॉप पे नहीं, ठीक है, बड़े टॉप लेवल से मैंने पता किया, तो उन्होंने कहा जी हमने उसको मामले को दबा दिया हुआ है। ठीक, दबाया क्यों है भाई? जब मुल्क और कौम का नुकसान हो रहा है तो आपको ये दबाना तो नहीं चाहिए। तो ये एक क्लैरिफिकेशन थी जो मैंने कहा कि पेश कर दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसाया मुल्क से भी और इधर से भी टपूसियाँ मार दी हैं, तो उन टपूसियों को ज़रा थोड़ा सा ना भूले हुए गुब्बारे को ज़रा सोई दिखा दीजिए। अब आ जाइए असल मसले की तरफ। असल मसला बहुत बड़ा है कि मैं थोड़ी खिदमत हाज़िर हो चुके हैं। ठीक है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। अगरचे गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, अगरचे ये जो है अल्लाह आपका भला करे, गंदम के साथ जो है वो कोण भी पिस रहा है, पंजाबी में है, गंदम के साथ घुन भी पिस रहा है। लेकिन जनाब, पिछले दिनों हमने एक व्लॉग किया था जिसके अंदर हमने आपको ताजरों के ज़रिए शाह आलम मार्केट जो है वहाँ के कुछ ताजरों से हमारी गुफ्तगू हुई थी, और उन्होंने हमें किया था कि उनको जो बल्क सप्लायर हैं और ज़्यादातर इस शोबे के साथ एक ख़ास तबके के लोग मुंसलिक हैं, बुरा मना जाते हैं आप लोग फिर हैं, मतलब हमारे पख्तून भाई और अफ़गान ज़्यादा मुंसलिक हैं इससे। तो अफ़गानों ने आके उनको कहा है कि नहीं आप जो है वो बेफिक्र रहें, डॉलर 340 पे जाना ही जाना है, 340 पे डॉलर जाना ही जाना है, और उसी रेट के ऊपर आप हमें बुकिंग दें, क्योंकि ये चंद दिनों की ये डंडाबाजी है हाफ़िज़ साहब की। तो मैंने उसके ऊपर एक व्लॉग किया था। मैंने कहा था कि हाफ़िज़ साहब को चैलेंज कर दिया अब उन्होंने। ठीक है जी। तो आपको गुज़िश्ता दिनों एक इम्पोर्टर से बात हुई थी, उन्होंने कहा हाफ़िज़ साहब का चैलेंज कबूल हो गया होता। हाफ़िज़ साहब ने चैलेंज कबूल कर लिया। मैंने कहा जी वो क्यों?
تو انہوں نے بتایا کہ جناب چیخیں نکل رہی ہیں اب ہماری. میں نے کہا کہ مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ یہ جو افغان سمگلرز ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے کاروبار کے بیشتر حصوں پہ قابض ہو چکے ہیں، انہوں نے چائنا سے دھڑا دھڑ جو تھے وہ کنٹینر براستہ سوست بارڈر یعنی زمینی رستے کے امپورٹ کرنا شروع کر دیے تھے. اور ہم جو تھے یعنی کہ نارمل نان افغان امپورٹر جو ہیں، ہم جو ہیں چائنا سے سمندر کے راستے امپورٹ کرتے تھے. تو سمندر کے راستے وہ ملاکا کوریڈور سے انڈیا کے ارد گرد چکر لگا کے جو کنٹینر پہنچتا ہے وہ پہنچتا ہے 45 دن کے اندر. اور جب کہ ادھر سے جب کیا نام ہے سوست کے راستے جو بارڈر کنٹینر آتا ہے وہ آ جاتا ہے ہفتہ 10 دنوں کے اندر کلیئر ہو کے، اور 15 دن کے اندر تو وہ سارا بیچ باچ کے پیسے سمیٹ کے غائب بھی ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا سرمایہ 15 دن کے اندر ایک سرکل لگا رہا ہے، ہمارا سرمایہ 45 دن کے اندر ایک سرکل لگا رہا ہے، تو ہم تو ڈس ایڈوانٹیج پہ آ گئے. تو اب جناب ہماری وہ گزارش جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچی، چیلنج قبول ہوا، اور اس وقت جو زمینی راستے سے درآمدی مال ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. اچھا جی، کیوں پابندی لگائی گئی ہے؟ مس ڈیکلریشن، انڈر ویلیویشن جو ہے وہ تقریباً ہر امپورٹر ہی کرتا ہے. ٹھیک، اگر اس کو ایگزیکٹ آپ میئر کرنا شروع کر دیں تو میرا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی امپورٹ آ ہی نہیں سکتی. میں اس کی آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثال یہ کہ یہ جو بازار کے اندر اس وقت 8,000 10,000 سے لے کے اور 30,000 تک کے موبائل ہیں، ان کے اوپر کبھی کسی کا نام لکھا ہوتا ہے، کبھی کسی کا نام لکھا ہوتا ہے. بہت سارے ریپلیکاز ہیں، نقلیں ہوتی ہیں، 1 نمبر نقل 2 نمبر نقل جو ہے وہ جو ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں. مثلا فرض کریں کہ کسی نے ایپل کا ریپلیکا منگوایا ہے یا سیمسنگ کا ریپلیکا منگوایا ہے. ٹھیک ہے، اب اسے تو نہیں پتا کہ اتحاد صاحب نے ڈنڈا چک لیا ہے. آرڈر تو 6 مہینے سال پہلے پلیس ہوا ہوگا نا، 6 مہینے پہلے تو وہ بنا ہوگا پھر ان کی فرمائش کے اوپر. انہوں نے ایک سیمسنگ کا ریپلیکا یا بنوا لیا. ٹھیک ہے، بیسیکلی تو وہ سیمسنگ نہیں ہے، وہ 2 نمبر سیمسنگ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ جناب آ رہا ہے، لیکن کسٹم کا جو ویلیویٹر ہے یا کسٹم کا جو اپریزر ہے وہ کہے گا کہ میں نے تو سیمسنگ لیا ہے. ٹھیک ہے، اور میں تو اسے سیمسنگ کے طور پہ ایویلیویٹ کروں گا. اب یہ وہاں سے آ رہا ہے 8,000 روپے کا، جو یہاں پہ 20 25 30 کے ارد گرد بکنا ہے. اس موبائل کی بات کر رہا ہوں. سیمسنگ کا باہر سے آتا ہی 80,000 روپے کا ہے، جو یہاں پہ آ کے لاکھ کا 1.25 لاکھ کا بکے گا. ٹھیک ہے، تو لاکھ روپے 80,000 روپے والے پہ 15,000 ڈیوٹی لیتی ہے سرکار. اوکے، ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہو گیا. 80,000 روپے والے پہ تو جائز ہے، لیکن یہ 8,000 روپے والے کو اگر آپ سیمسنگ کہیں گے جی اس کے اوپر 15,000 ڈیوٹی دیں تو وہ امپورٹر کی تو چیزیں نکل جائیں گی. ٹھیک ہے نا، بھائی اس کی مارکیٹ ویلیو 15,000 ہے تو 15,000 ڈیوٹی دے کے تو وہ 23,000 اس کو جب گھر کے میں پڑے گا 23,000 کا، تو اس کا اگر اس نے آگے کو پروفٹ بھی کمانا ہے نا، تو اس سے ایکس پرائس کون خریدے گا 25 کا 30 کا. ٹھیک ہے، اے پڑے پے ہوئے نے 1300 کنٹینر اس وقت صرف سوست کے بارڈر پہ رکا ہوا ہے. ابھی ایران کے بارڈر سے جو پرلی طرف ترکی سے مال آ رہا تھا زادان پہ، اس کے کنٹینروں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہوئی یا طے نہیں ہوئی یا پتہ نہیں چلا. اچھا، آپ کہیں گے اگر یہ ملاکا کے راستے گھومتا گھماتا انڈیا کے اوپر سے چکر لگا کے کراچی کی پورٹ کے ذریعے آئے تو کیا وہاں پہ وہاں پہ جو ہیں وہ ہر چیز سیٹل ہوتی ہے، نارمز ہوتے ہیں، اور ان نارمز کے اندر اس سیمسنگ کو 2 نمبر سیمسنگ مان لیا جاتا ہے، اور مان کے اس کے اوپر پھر اپریزر کی اور کلیکٹر کی اور ڈپٹی کلیکٹر اور اسسٹنٹ کلیکٹر وہ سب جو ہے نا ان کی بھی خوشحالی کا اہتمام ہے. یہاں پہ چونکہ اوپر بیٹھے ہوئے نے حافظ صاحب دے بندے انج ویکھن ڈے نے. اچھا، وہاں پہ لابی بھی بہت بڑی ہوتی ہے نا، کسٹمز کی ایویلویشن کی لابی بہت بڑی ہے،
اور وہاں پہ جو ہے وہ بندے بھی اوپر نظر رکھ کے نہیں بیٹھے ہوتے، تو کراچی میں معاملات سیٹ ہو جاتے، ریٹ مقرر ہے نہیں یار کہ یہ کنٹینر ہے، اس میں یہ ہے اتنا، اس کا دے دیں نکال کے لے جائیں. وہاں پہ ابھی ریٹ مقرر نہیں ہے. اور اس راستے سے چونکہ زیادہ افغان لاتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر، تو افغانوں کو تو دوری تیری لوٹ مار کی جاتی ہے نا ان کے ساتھ. مثلا پرانے زمانے کے اندر مجھے زیادہ 90 کی دہائی میں لوگ جو تھے وہ نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے اوپر جو انویسٹمنٹ کیا کرتے تھے سرکاری ملازمین، خاص طور پہ CBR ہوتا، سینٹرل بورڈ آف ریونیو، تو ان کی آخری خواہش ہوتی تھی کہ سوست کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ہماری تقرری فرما دی جائے. اس وقت چائنا کے ساتھ زمینی راستے سے تجارت جو تھی اس کا کوئی اشر شیر بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ مقامی ضرورتوں کے لیے مال ادھر ادھر جاتا آتا تھا. کی خیال؟ تو اب تو اتنا والیوم بن گیا بھائی، 1300 اگر کنٹینر وہاں پہ اس وقت سٹاک اپ ہوا پڑا ہے، اور باقی انہوں نے اپنے جو امپورٹس ہیں وہ پیچھے فیکٹریوں میں ہی روک دی ہیں، مینوفیکچرر کے پاس ہی. تو آپ والیوم کا اندازہ کر لیں وہاں پہ. اور آفا صاحب نے بس چوتھے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہی ہویا چیلنج قبول کیتے ہیں کہ اچھا آپ اس کو نیچے لائیں گے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کا چیلنج قبول کرتے ہیں. چیلنج بھی ہمارے ذریعے کیا تھا، اور یہ اعمال جو ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں لگتا ہے کہ متعلقہ جگہ پہ پہنچ گیا ہے اور چیلنج قبول کر لیا گیا ہے کہ بیٹا آپ کر کے دکھاؤ. تو اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ جو جینوائن امپورٹر ہیں، جو نان افغان پاکستانی امپورٹر ہیں، ان کا بھی رگڑا نکل رہا ہے اور نکل چکا ہے. اور اس کو کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن کا پسنا. بہرحال یہ آج کا اپڈیٹ تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.